بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دابۃ الارض ایک عجیب قسم کا جانور ہے جو قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے زمین سے نکلے گا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اس جانور کا زمین پھاڑ کر نکلنا قیامت کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس عجیب ترین جانور کا حدیث مبارکہ میں جساسہ کے نام سے ذکر آیا ہے۔ دابۃ الارض کی قد و قامت اور مقام خروج کے متعلق تفصیلات مختلف روایات میں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دابۃ الارض کیا ہے اور یہ کب اور کہاں سے نکلے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے رونما ہونے والی 10 بڑی علامات یہ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، شدید قسم کا قحط پڑنا۔ نمبر 3، یجوج ماجوج کا خروج اور خاتمہ۔ نمبر 4، امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قائم ہونا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونا۔ نمبر 6، دجال کا خروج اور فتنہ دجال کے بعد اس کا قتل ہونا۔ نمبر 7، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا۔ نمبر 8، ایک ساتھ 3 سورج گرہن لگنا، پہلا مغرب میں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ علم کو اٹھا لیا جائے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، تمام فتنے ظاہر ہو جائیں گے، قتل و غارت حد سے تجاوز کرنے لگے گا اور مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ برداشت یہ ہے کہ ایک بڑی آگ کا نکلنا جو حجاج سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی۔ جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، پھر ان کو آگ لے کر چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام انسان کلام کرتے ہیں۔ لفظ دابت میں اس جانور کے عجیب الخلق ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ جانور عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ دابۃ الارض کا خروج قیامت کے بالکل آخری علامات میں سے ایک ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت باقی رہ جائے گی۔ یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچان سکے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی نہیں بولتا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا اور بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض بھی زمین سے باہر نکل آئے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے پوری ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین مولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج دابۃ الارض کے وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مہلت ختم ہو جائے گی، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دابۃ الارض کی حیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ سند کے اعتبار سے کمزور ضرور ہیں، لیکن جتنی بات قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ دابۃ الارض عجیب الخلق جانور ہوگا۔
یہ جانور بغیر کسی ملاب کے اللہ رب العزت کے حکم سے زمین سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلے گا۔ اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر یہ ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر اور مومن کو پہچان لے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ آیت مبارکہ سنائے گا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ دعوت العرض کے کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ان سب کافروں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے حقیقی خدا کو پہچاننے اور اس کی بندگی کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں پر یقین رکھا تھا۔ ان کو شدید پچھتاوا ہوگا، مگر اس وقت کا پچھتانا اور حقیقی خدا پر یقین کر لینا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔